تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ 172 پہ، اور قصص الانبیاء کے اندر بھی صفحہ نمبر 119 اور 120، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو آپ پر ایمان لائی ہوئی ایک بوڑھیا خاتون، ضعیف خاتون، مومنہ خاتون، وہ وہاں سے اس کا گزر ہوا، کہنے لگی اے پیغمبر علیہ السلام آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بوڑھیا اماں، ان قریب ایک طوفان آنے والا ہے اور کوئی نہیں بچ پائے گا، وہ لوگ اس طوفان سے بچ پائیں گے جو میری بنائی ہوئی اس کشتی پر سوار ہو جائیں گے۔ میں وہی کشتی بنا رہا ہوں جس پہ اپنے ماننے والوں کو سوار کروں گا۔ بوڑھیا تو بوڑھیا تھی، کہنے لگی اے میرے نبی، میں آپ پر ایمان لے آئی ہوں، میں آپ کو ماننے والی ہوں، آپ کی امتی ہوں۔ جب وہ طوفان آئے نا اور آپ اپنے فرما بردار لوگوں کو کشتی پہ سوار کرنے لگیں تو آپ مجھے بھی یاد کیجئے گا اور مجھے بھی بلا لیجئے گا، مجھے بھی سوار کر دیجئے گا تاکہ میں اس عذاب سے بچ سکوں، اس آفت سے بچ سکوں، طوفان سے بچ سکوں۔ کچھ عرصے کے بعد طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس پہ اپنے ماننے والوں کو بٹھایا۔ اللہ کی شان اس بڑھیا کو بھول گئے، یاد نہ رہا کہ بڑھیا نے بھی میرے ذمہ کام لگایا تھا کہ جب طوفان آئے تو آپ مجھے بھی اس پہ سوار کیجیے گا تاکہ میں اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یاد نہیں رہا، طوفان آیا، طوفان تھم گیا، کشتی پہ ماننے والے بیٹھے، طوفان تھما، کشتی سے اتر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام سے ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام تو تعجب کرنے لگے پہلے تو کہ یہ کیسے بچ گئی، اور تاسف بھی تھا، افسوس بھی تھا کہ ہے میں اس بڑھیا کو بھول گیا، اس نے تو مجھے ذمہ لگایا تھا کہ آپ جب طوفان آ جائے کشتی پہ اپنے ماننے والوں کو سوار کریں تو مجھے بھی سوار کیجیے گا۔ افسوس اس بات پہ تھا کہ میں بھول گیا، اور تعجب اس بات پہ تھا یہ زندہ کیسے ہے، پانی تو ہر طرف پانی ہی تھا، بیٹا تک نہیں بچا جو پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا، پانی ہی پانی تھا ہر جگہ پر، یہ کیسے بچ گئی؟ جیسے بچی اللہ نے بچا لیا۔ اس نے کہا کہ اے نوح، اللہ کے نبی، طوفان ابھی نہیں آیا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں طوفان آ بھی گیا ہے، کشتی بھی چل چکی ہے، اس پہ سواریاں بھی بیٹھ چکی ہیں، طوفان تھم بھی چکا ہے، کشتیاں اس پہ اتر بھی چکی ہیں، زندگی معمول پہ آ چکی ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ اس مئی صاحبہ کو، اس ضعیفہ مومنہ کو خبر بھی نہیں ہوئی، اس تک پانی بھی نہیں پہنچا، جبکہ ہر جگہ پر پانی ہی پانی تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ اس تک پانی نہیں پہنچا اور اس کو اللہ کے اس عذاب کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اہل کشف بتاتے ہیں بروسہ شہر، اس میں جامع الکبیر، یہ اسی جگہ پر واقع ہے، یہ گھر ہے اس بڑھیا کا جس میں وہ رہا کرتی تھی۔ اللہ کی قدرت کہ ہر طرف جل تھل تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ہر طرف طوفان ہی طوفان تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی یہ ماننے والی بڑھیا واحد کہ اللہ رب العزت نے عذاب کا جو پانی تھا ایک بوند اس تک نہیں پہنچائی اور اس کو بچا کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، اپنے کرشمے کا اظہار کر دیا، اپنی شان کا اظہار کر دیا۔